السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے جی آپ سب کی؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا جو پیپر ہوا ہے اور بایولوجی ٹیچر کا یا کیمسٹری ٹیچر کا یا سائنس ٹیچر کا لیں، بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی پیپر ہوا ہے۔ بایولوجی اور کیمسٹری، جیسے میں نے بتایا بھی تھا کہ جب میں نے کورس سٹارٹ کیا تھا اس وقت، کہ بایولوجی اور کیمسٹری بیسک یعنی ایف ایس سی تک کی موسٹلی پوچھی جاتی ہے، اور یہاں پہ موسٹلی کیا بلکہ پوری کی پوری بایولوجی اور کیمسٹری میٹرک اور ایف ایس سی لیول کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور میرے خیال سے کوئی کچھ بھی ایسی مشکل چیز نہیں تھی، بہت ہی آسان۔ اور پیڈاگوجی بھی بہت ہی کامن اور بہت ہی ایزی اور بہت ہی جنرل، اور کچھ چیزیں پیڈاگوجی میں 5 پیپر سے بھی ریپیٹ ہوئی ہیں۔ سو یہ اوور آل بہت ہی ایزی پیپر تھا، اور اس میں جن لوگوں نے تیاری کی ہوئی ہے یا جو لوگ بایولوجی اور کیمسٹری پڑھاتے ہیں ریگولرلی، ان کے لیے یہ پیپر بہت ہی آسان رہا ہوگا۔ تو چلتے ہیں جی، پیڈاگوجی کے کوشچن سالو کرتے ہیں۔ وچ آف دا فالوئنگ از دی فرسٹ ایجوکیشن سینٹر فار اے چائلڈ؟ ایک بچے کا جو پہلا تعلیمی مرکز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کے سیکھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سیکھنے کا عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں موجود افراد سے سیکھتا ہے، اپنے گھر میں جو ماحول ہے اس سے سیکھتا ہے۔ سو پہلی یعنی کہ ماں کی گود بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، علم کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ مہد سے لحد تک۔ تو پہلا جو مرکز ہے تعلیمی مرکز بچے کا، گھر۔ دی فاؤنڈیشن سٹون آف اسلامک ایجوکیشن از؟ جو اسلامک ایجوکیشن کا بنیادی سنگ میل ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے؟ وہ یہاں پہ ورڈ اقرا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلی وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری، اس کا پہلا لفظ ہی تھا اقرا، پڑھو، یہ پڑھیے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ یہاں سے اسلامک ایجوکیشن کا آغاز یہیں سے ہوا۔ تو ورڈ اقرا، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ تو فاؤنڈیشن یعنی بنیادی سنگ میل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آگے۔ نان فارمل ایجوکیشن از آلسو نون ایز؟ نان فارمل ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، نان فارمل ایک ہوتی ہے فارمل ایجوکیشن، تو یہ بات بھی ہم کلیئر کر دیتے ہیں ادھر ہی کہ فارمل اور نان فارمل ایجوکیشن میں کیا ڈفرینس ہے۔ ایک ہوتی ہے فارمل ایجوکیشن، ٹھیک ہے۔ فارمل کہتے ہیں روایتی تعلیم کو۔ روایتی تعلیم وہ ہے جو باقاعدہ اسکول، کالج، یونیورسٹی اور اس طرح کے جو تعلیمی ادارے ہیں جہاں پہ باقاعدہ شیڈیول کے مطابق، سٹرکچر کے مطابق، مربوط طریقے سے ایجوکیشن کا عمل ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے فارمل ایجوکیشن، ٹھیک ہے جی۔ اور نان فارمل ایجوکیشن یعنی وہ ایجوکیشن جس کے لیے آپ کو اسکول نہ جانا پڑے، یونیورسٹی نہ جانا پڑے، جس کے لیے آپ کو جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جا کر داخلہ نہ لینا پڑے، باقاعدہ جا کے بیٹھ کے فیس ٹو فیس کلاسز نہ لینی پڑے، یہ ہوتی ہے غیر روایتی قسم کی تعلیم، ٹھیک ہے جی۔ غیر روایتی قسم کی تعلیم ہم اسے کہتے ہیں۔ تو ان میں کون سی جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ نان فارمل، وہ ہے ڈسٹینس ایجوکیشن، ٹھیک ہے جی۔ ڈسٹینس، فاصلاتی تعلیم۔ تو فاصلاتی تعلیم میں دیکھیں نا، آپ کو کہیں جا کے ادارے میں داخلہ نہیں لینا، باقاعدہ کسی کلاس میں جا کے نہیں بیٹھنا، کسی ٹیچر کے سامنے جا کے نہیں بیٹھنا، بلکہ اپنے گھر پہ، اپنے وقت پہ، اپنے طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے اپنی پیس پہ، اپنے طریقے سے، اپنی مرضی سے۔ سو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ کیا ہے؟ ڈسٹینس ایجوکیشن۔ یہ ہوتی ہے نان فارمل ایجوکیشن۔ یہ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، گھر پہ بھی ہو سکتی ہے،
یہ آپ کام کاج جہاں پہ کرتے ہیں وہاں پہ بھی ایجوکیشن ہو سکتی ہے، لیکن آؤٹ سائڈ دی ٹریڈیشنل اسکول، جو آپ کے روایتی اسکول ہیں ان سے باہر رہ کر ہی ہوتی. تو جو یونیورسٹی ایجوکیشن ہے، جو اسکول ایجوکیشن ہوتی ہے، یہ جو ہوتی ہیں یہ نان فارمل میں نہیں آتی، یہ فارمل ہے. ٹھیک ہے جی، فارمل ایجوکیشن، روایتی تعلیم. جو ڈسٹینس ایجوکیشن ہے نا، ڈسٹینس ایجوکیشن بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کنسیپٹ پہ دیکھیں نا، تو جو ڈسٹینس ایجوکیشن ہے وہ بیسیکلی فارمل بھی ہو سکتی ہے، نان فارمل بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں نا، جب آپ ڈسٹینس ایجوکیشن لیتے ہیں تو بے شک آپ کسی کلاس میں جا کے نہیں بیٹھیں گے، روایتی طریقے سے نہیں پڑھیں گے، لیکن پھر بھی آپ کو ایڈمیشن لینا ہے، پراپر نصاب پڑھنا ہے، پراپر آپ کی جو ہے وہ پیپر ہوں گے. سو ڈسٹینس ایجوکیشن بھی بیسیکلی فارمل ہے، بیسیکلی فارمل ہے، لیکن ہم اسے ایز اے نان فارمل ایجوکیشن یوز کر سکتے ہیں اگر ہم اس میں سے یہ چیزیں نکالتے ہیں. تو یہاں پہ جو بن رہا ہے نا آنسر جو وہ ہے ڈسٹینس ایجوکیشن. ٹھیک ہے جی، تو میں امید کرتا ہوں یہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو which teaching method involves the student working together in a small group to achieve a common goal. یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کوآپریٹیو لرننگ ہے. کوآپریٹیو لرننگ میں جو بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں مل جل کر کام کرتے ہیں، دو دو کے گروپس میں، چار چار کے گروپس میں، پانچ پانچ کے گروپس میں مل جل کر کام کرتے ہیں تاکہ جو مقصد ہے، ٹاسک ہے، وہ اس کو پورا کر سکے. یہ کوآپریٹیو لرننگ ہے. اس کے اوپر بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بچے سکھاتے ہیں. چلیں، جو اتھارٹیرین ماڈل از مور سوٹیبل فار اتھارٹیرین ماڈل. ٹھیک ہے جی، اتھارٹیرین ماڈل آف وٹ. کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے یہ اتھارٹیرین ماڈل، کس چیز کا؟ سپروین کا اتھارٹیرین ماڈل ہے یا کس چیز کا؟ خیر، جو اتھارٹیرین لفظ ہے نا، جب یہ آتا ہے تو اتھارٹیرین جو ماڈل ہے سپروین کا یا ٹیچنگ کا، اتھارٹیرین ٹیچنگ میتھڈ یا ٹیچنگ اسٹریٹجی یا اتھارٹیرین جو ٹیچنگ کا طریقہ کار ہے، وہ زیادہ تھوڑا سخت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک شخص کو اتھارٹی حاصل ہوتی ہے، ایک شخص جو ہوتا ہے اس کی بات چلتی ہے، ایک شخص کا کنٹرول ہوتا ہے، ایک شخص جو ہوتا ہے وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ تھوڑا سخت بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی سختی سے پیش آتا ہے، اسٹرکٹ رولز بناتا ہے، اور ان رولز کی خلاف ورزی پر سزا بھی ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو ٹیچنگ ہے، اتھارٹیرین ٹیچنگ، یہ جو یا سپروین، یہ ڈسپلن کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت سوٹیبل ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ یہی چلتا ہے نا، اتھارٹیرین ماڈل آف سپروین یا اتھارٹیرین ٹیچنگ. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں نا بڑے سخت رولز ہوتے ہیں، ڈسپلن بھی بہت زور ہوتا ہے، اور یہ چیز ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور دی پروسیس آف کریکولم ڈیولپمنٹ انوالوز وچ آف دا فالوئنگ. فرسٹ اسٹیپ، کریکولم ڈیولپمنٹ کا پہلا اسٹیپ سچویشنل انالیسز ہوتا ہے، اور سچویشنل انالیسز کا ایک حصہ ہوتا ہے نیڈ اسیسمنٹ. ٹھیک ہے جی، نیڈ اسیسمنٹ. یعنی سچویشنل انالیسز کے بارے میں تو میں پچھلے لیکچرز میں بھی آپ کے سامنے کافی ساری چیزیں ایکسپلین کر چکا ہوں. اور سچویشنل انالیسز کا ہی دوسرا نام کہہ لیں نیڈز اسیسمنٹ، یا یہ کہہ لیں کہ اس میں نیڈز اسیسمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جائزہ لیتے ہیں. اسیسمنٹ بیسیکلی کیا ہے؟ جائزہ لیتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں، لرنرز ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں، سوسائٹی کی کیا ضروریات ہیں، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی کیا ضروریات ہیں، اور بچوں کی جو لرننگ ہے اس میں کس چیز کی کمی ہے، کون سی لرننگ کی بچوں کو ضرورت ہے. اسے کہتے ہیں نیڈز اسیسمنٹ. سو کریکولم ڈیولپ کرنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ سچویشنل انالیسز یا
نیڈز اسیسمنٹ، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ جائزہ لیتے ہیں کہ کریکولم آپ بنانے جا رہے ہیں، کریکولم آپ کس کے لیے بنائیں گے؟ بچوں کے لیے، تو بچوں کی کیا ضروریات ہیں؟ پھر معاشرے کی کیا ضروریات ہیں؟ پھر ہمارے بچوں کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارے ہاں، اس کی اپنی کیا ضروریات ہے، اس کی اپنی کیا لمیٹیشنز ہیں، اور ہمارے بچوں کو کن چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ نیڈ اسیسمنٹ کریں گے تو آپ کو بچوں کی ضروریات کا پتہ چلے گا، معاشرے کی ضروریات کا پتہ چلے گا، بچوں کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے یہ پتہ چلے گا، تو ایک آپ پھر اچھا اور بہترین جو ہے وہ بنا سکیں گے، آم، کیا کہتے ہیں، نصاب، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، فارمیٹیو اسیسمنٹ از پرائمریلی یوزڈ ٹو، پاس پیپرز میں نے ایکسپلین کیا، فارمیٹیو اسیسمنٹ لرننگ پروسیس کے ساتھ ساتھ کی جاتی ہے، یعنی پڑھانے کے دوران ہی، پڑھانے کے دوران ہی آپ جو کرتے ہیں، مثلا آپ نے سبق پڑھایا، سبق پڑھانے کے بعد آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچے کیسا سیکھ رہے ہیں، تو یہ کون سی اسیسمنٹ ہوگی؟ فارمیٹیو اسیسمنٹ۔ مقصد کیا ہے؟ فیڈ بیک حاصل کرنا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کیسا پڑھایا ہے، آپ کے بچوں نے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ یا بچوں کو کہاں کہاں پہ مسائل ہیں۔ سو پرووائڈ فیڈ بیک ڈیورنگ دی لرننگ پروسیس، دیکھیں نا، لرننگ پروسیس کے دوران ہی یہ ہوتی ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہو گیا اس کا جواب۔ پھر which of the following is an example of assistive technology in education؟ اسسٹو ٹیکنالوجی کون سی ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو اسپیشل لوگوں کی ایجوکیشن ہوتی ہے، اسپیشل ایجوکیشن، مثلا بعض لوگوں کو جسمانی طور پر ڈس ایبلٹیز ہوتی ہیں، بعض جو بچے ہیں وہ بینائی سے محروم ہوتے ہیں، بعض بچے جو ہیں وہ سماعت سے محروم ہوتے ہیں، اور بعض بچے جو ہیں وہ دوسری قسم کی معذوریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کی ایجوکیشن میں مدد دینے کے لیے جو ٹیکنالوجی آپ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو ڈس ایبل بچے ہیں، جو اسپیشل بچے ہیں، ان بچوں کی تعلیم میں مدد کے لیے آپ جو ٹیکنالوجیز یوز کرتے ہیں، ان ٹیکنالوجیز ان ٹیکنالوجیز کو اسسٹو، مددگار ٹیکنالوجیز کہتے ہیں۔ تو وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ چار ہیں، ان میں سے کون سی اسسٹو ٹیکنالوجیز ہیں؟ تو اس میں اسکرین ریڈرز، تو جو لوگ جن کی بینائی بہت کمزور ہوتی ہے، جو ریڈنگ نہیں کر سکتے، یا جو لوگ بینائی سے محروم ہیں بالکل، تو وہ ان کے لیے یہ یوز ہوتی ہے اسکرین ریڈرز، جو کسی بھی ٹیکسٹ کو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے موبائل میں بھی، ایسے لوگوں کے موبائل میں بھی اسکرین ریڈرز ہوتے ہیں، انہیں جیسے ہی میسج آتا ہے تو وہ لوگ میسج پڑھ تو نہیں سکتے نا، تو ان کا موبائل ان کے موبائل میں جو اسکرین ریڈر ہوتا ہے، وہ اسکرین کے اوپر جو بھی میسج ہوتا ہے اس کو اونچی آواز میں پڑھ دیتا ہے، سو وہ سن لیتے ہیں۔ تو یہ اسپیشل لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں، میری اپنی دو بیٹیاں ہیں، میں نے آج تک ویسے کسی کو بتایا کوئی نہیں، میری اپنی دو بیٹیاں ہیں، اور دونوں سماعت جو ہے ان کی بہت زیادہ، میری بڑی بیٹی ہے، اس کی سماعت جو ہے وہ بہت کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، اور جو میری چھوٹی بیٹی ہے اس کی سماعت جو ہے وہ بالکل ہے ہی نہیں۔ تو میری دونوں بچیاں جو ہیں وہ اسپیشل ہیں اس سینس میں، اور اور میں نے یہ آن لائن پڑھانا یہ اسی لیے شروع کیا کیونکہ میں اکیڈمیز نہیں اوپن کر سکتا، اکیڈمیز جا کے جوائن نہیں کر سکتا، تو میں، چونکہ مجھے بہت زیادہ بچوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، ان کے سر پہ رہنا پڑتا ہے، تو میں اس لیے یہ آن لائن سیشنز کرتا ہوں۔ تو خیر، یہ ضمناً بات آ گئی، تو وہ ٹیکنالوجی جو بچوں کی مدد کرے، ڈس ایبل بچوں کی، ٹھیک ہے جی، اسپیشل بچوں کی۔
The word curriculum is a Latin origin means. کریکولم لاطینی زبان کا لفظ ہے. ہم نے یہ کل کے پیپر میں بھی کوشچن آیا ہوا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رن وے، رستہ. وہ رستہ جس پہ آپ چلیں گے، جس پہ آپ دوڑیں گے، دوڑنے کا رستہ. روم کے جو لوگ تھے روم کے جو لوگ تھے رومی جو لوگ تھے، وہ جو جس رستے پہ دوڑا کرتے تھے، ریس جو ان کی جو ہوتی تھی، گھوڑا گاڑی جس رستے پہ دوڑا کرتی تھی، اس کو آپ کریکولم کہہ سکتے. کریکولم ایک رستہ ہوتا ہے نا جس کے اوپر آپ چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جینز آر دی یونٹس مینلی ایسوسیٹڈ ود. جینز کا تعلق وراثت سے ہے. جو بایولوجی کے لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں نا. تو جینز کا تعلق وراثت سے ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی ہمارے اندر جو ہمارے والدین کی خوبیاں ہیں وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ والدین کے جو جینز ہیں کروموسوم کے ذریعے، وہ جینز ہمیں ملے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں تو an outline of topics of a subject to be covered. to be covered ہوگا، to be covered لکھا ہوا. to be covered in specific time is called. ٹھیک ہے جی. تو ایک خاص وقت میں آپ نے جو ٹاپکس کسی سبجیکٹ کے کور کرنے ہیں اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایک خاص وقت کے اندر، یعنی 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں آپ نے فزکس کے جو ٹاپکس کور کرنے ہیں، ان ٹاپکس کی تفصیل، ان ٹاپکس کی آؤٹ لائن کو کیا کہتے ہیں؟ تو انہیں ہم سلیبس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سلیبس یعنی آپ کہتے ہیں نا یہ پہلے 3 مہینے کا سلیبس ہے. یہ فرسٹ ٹرم کیا ہے؟ ایک خاص ٹائم. یہ فرسٹ ٹرم کا سلیبس ہے. تو اس کے بعد دا موسٹ امپارٹینٹ کمپوننٹ آف لیسن پلان از. لیسن پلاننگ کا سب سے اہم جو ہوتا ہے، کوئی بھی سبق جب آپ پڑھاتے ہیں تو اس کا جب آپ سب کی منصوبہ بنائیں گے تو اس میں اہم چیز ہے آبجیکٹو، مقاصد کا تعین. یعنی یہ جو میں سبق پڑھانے جا رہا ہوں، اس سبق کو پڑھا کے کون سے مقاصد میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو سبق ہے، اس سبق کو پڑھانے کے عمومی مقاصد کیا ہیں، جنرل آبجیکٹیوز، اور خصوصی مقاصد کیا ہیں، میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں اس سبق کو پڑھا کے، یہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں. دا سینٹرل پوائنٹ آف گائیڈنس از دی. دا سینٹرل پوائنٹ آف گائیڈنس از دی. تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ سیلف آف این انڈیویجول ہے. گائیڈنس کیا ہے؟ گائیڈنس ایک ایسا پروسیس ہے جس میں بچے کی مدد کی جاتی ہے اور بچے کو اس قابل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ سیلف ڈائریکشن، یعنی اسے خود سے سمت کا تعین کرنا آئے. ٹھیک ہے. یعنی وہ خود پہ اعتماد کرنا سیکھے. ٹھیک ہے. خود پہ اعتماد کرنا سیکھے، خود فیصلے کرنا سیکھے، خود اپنا رستہ چوز کرنا سیکھے. یہ جو ہے وہ سیلف پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. دی نالج آف انڈیویجول ڈفرینسز از اسینشیل سو دیٹ. انڈیویجول ڈفرینسز کی نالج کیوں ضروری ہے؟ انڈیویجول ڈفرینس کیا ہوتے ہیں؟ ایک کلاس میں اگر 50 بچے ہیں تو ان 50 بچوں میں بہت سی سملیرٹیز بھی ہوں گی، لیکن ان میں انفرادی فرق بھی ہوتے ہیں. تو کچھ بچے جو ہیں بہت لائق ہوتے ہیں، کچھ بچے ذرا سست ہوتے ہیں، کچھ بچوں میں میتھمیٹیکل صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ بچوں میں، یعنی انڈیویجول ڈفرینسز، بچوں میں فرق ہوتے ہیں. سو اگر آپ اپنی کلاس کے بچوں میں فرق کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے کیا آسان ہو جائے گا، آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو. ایوری باڈی شوڈ پرفارم ڈیوٹی اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹیز. ہر بچے کی یا ہر فرد کی ایبلٹیز الگ ہیں، ہر فرد کی صلاحیتیں اپنی اپنی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب انڈیویجول ڈفرینس کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو آپ ہر بندے کو اس کی ایبلٹی کے مطابق ذمہ داریاں دیں گے، ہر بندے کو اس کی
ایبلٹیز کے مطابق ذمہ داریاں دیں گے. اور ایوری باڈی کین گیٹ ہارمونی ود سوسائٹی. اور ہر بندہ جب انڈیویجول ڈفرینس کا احترام کریں گے آپ، جب آپ جو انفرادی فرق ہیں، مجھ میں اور آپ میں جو فرق ہے، اس کا احترام کریں گے تو پھر سوسائٹی میں افراد کا جو ٹکراؤ ہے وہ نہیں ہوگا. اگر میں اور آپ، ہم دونوں کی سوچ میں فرق ہے، تو آپ اس کا احترام کریں، میں آپ کی سوچ کا احترام کروں، آپ میری سوچ کا احترام کریں، تو پھر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا اور یعنی کہ وہ ہارمونی کے ساتھ ہوگا، اس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا. سو یہ دونوں آپشنز بالکل ٹھیک ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ دونوں آپشنز بالکل ٹھیک ہیں. اچھا، اوہو یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ بعض اوقات پرابلم ہو جاتی ہے. پھر یہ کوشچن کئی بار ہم کر چکے ہیں، which term refers to consistency of a test. ٹھیک ہے، consistency of a test in measuring what it intends to measure. اب یہاں پہ جو ہے وہ دو باتوں کو مکس کر دیا گیا. پتہ نہیں یہ کیسے مکس کر دیا گیا، لیکن ہم غور کریں گے. which term refers to consistency of a test. ٹھیک ہے، کنسسٹنسی یعنی ایک ٹیسٹ ہے، وہ بار بار سیم رزلٹ دے رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کنسسٹنٹ ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، یا اس کو ہم کہتے ہیں ریلائبل ٹیسٹ. یہ ریلائبلٹی ہے، ٹیسٹ کی ایک خصوصیت ہے. اگر ٹیسٹ بار بار سیم رزلٹ دے رہا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ کیا کہلاتا ہے؟ ریلائبلٹی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد پروگریسو ایجوکیشن ایمفسائز لرننگ بائی. سو پروگریسوزم کا فلسفہ ہم نے پڑھا تھا، جدت پسندی کا فلسفہ، یہ جان ڈیوئی کا فلسفہ ہے. اور جان ڈیوئی کے فلسفے میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ لرننگ بائی ڈوئنگ، کہ بچے خود کچھ کریں اور خود کچھ کر کے سیکھیں. ٹھیک ہے جی، یہ لرننگ بائی ڈوئنگ پروگریسوزم کا فلسفہ. ان انکوائری بیسڈ لرننگ ٹیچر رول. انکوائری بیسڈ لرننگ جو ہے وہ کون سی لرننگ ہوتی ہے؟ وہ لرننگ ایسی لرننگ ہوتی ہے جس میں بچے جو ہیں سوالات پوچھتے ہیں اور پھر سوالات سوچتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں اور پھر ان سوالات کے جوابات بھی خود ریسرچ کے ذریعے، انکوائری کے ذریعے تلاش کرتے ہیں. ٹیچر اس میں ان کے لیے فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، ٹیچر اس میں ان کے لیے مددگار ہوتا ہے، سہولت کار ہوتا ہے. بچے خود انکوائری کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر انکوائری کی ٹائپس ہوتی ہیں، گائیڈڈ وغیرہ اور ساری یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. وچ لیڈرشپ اسٹائل انوالوز دی لیڈر میکنگ ڈیسیژنز ود لٹل ان پٹ فرام گروپ ممبرس. لیڈرشپ کا وہ کون سا سٹائل ہے جس میں ایک لیڈر جو ہے وہ سارے فیصلے خود کرتا ہے اور اپنے گروپ، اپنے پیچھے چلنے والے لوگ، اپنے ماتحت لوگوں سے بہت کم ہی کوئی مشورہ لیتا ہے، وہ سارے فیصلے خود کرتا ہے. تو یہ اتھارٹیرین ہے، اس سے پیچھے بھی یہ ذکر ہو چکا ہے. اتھارٹیرین ہولڈ ہوتا ہے، اتھارٹی ہوتی ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے جی. اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ از اے اسٹیٹ ان وچ. ایک اسلامی فلاحی ریاست جو ہوتی ہے اس میں خدا کا قانون چلتا ہے، خدا کی حاکمیت ہوتی ہے، ایکویلٹی برابری ہوتی ہے، مساوات، ٹالرنس برداشت. سو یہ ساری خصوصیات ایک اسلامی معاشرے کی ہیں. پھر اس کے بعد ایکسپیکٹڈ لائف آؤٹ کمز فرام ایجوکیشن آر ریفرڈ ایز. ایکسپیکٹڈ لائف آؤٹ کمز فرام ایجوکیشن آر ریفرڈ ایز. سو تعلیم سے جو نتائج آپ کو حاصل ہوتے ہیں، ایکسپیکٹڈ لائف آؤٹ کمز، تعلیم سے، ایجوکیشن کے عمل سے جو آپ کو آؤٹ کمز حاصل ہوتے ہیں، جو آپ کو نتائج حاصل ہوتے ہیں، انہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ایمز. ٹھیک ہے جی، ایمز. تو میں امید کرتا ہوں یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا جی. تو سوری، یہ بعض اوقات
ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹیم ایکٹیویٹی ٹو سمرائز ریڈنگ از آلسو نون ایز. So, team activity to summarize reading is also known as. So, اس کا صحیح جواب ہے ریلے سمری. ایک تو میرا موبائل مسئلہ کر رہا ہے. ریلے سمری. اچھا، یہ ریلے سمری ہے کیا؟ یہ ایک کولیبوریٹیو ایکٹیویٹی ہے یعنی ایک مل جل کر کرنے والی ایکٹیویٹی، ٹیم کی شکل میں مل جل کر کرنے والی ایکٹیویٹی، اور اس میں آپ نے ریڈنگ جو بھی آپ نے کچھ پڑھا اس کی اپنے سمری، اس کا اپنے خلاصہ بنانا ہوتا ہے، خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے جو کچھ بھی آپ نے پڑھا. اچھا، طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایک بندہ جو ہے وہ خلاصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، پھر گروپ کا دوسرا بندہ اس خلاصے میں، اس سمری میں اضافہ کرتا ہے، اپنا ان پٹ ڈالتا ہے، پھر تیسرا بندہ اس جو ہے وہ اس سمری میں، اس خلاصے میں اپنا ان پٹ، اپنی سوچ اور اپنی سمجھ ایڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو یہ ایک کوآپریٹیو لرننگ کا کہہ سکتے ہیں طریقہ ہے، ٹھیک ہے، ریلے سمری، جس میں انہوں نے خلاصہ یوں کہہ لیں لکھنا ہوتا ہے یا بنانا ہوتا ہے، اور سب نے مل کر خلاصہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم ریلے سمری کہتے ہیں. پھر دا ڈگری ٹو وچ، یہ کوشچن پچھلے لیکچر میں بھی ہو چکا ہے، دا ڈگری ٹو وچ آرگنائزیشنل ریسورسز کنٹریبیوٹ ٹو پروڈکٹیوٹی، میرے خیال میں کل والے لیکچر میں تھا. اسے ہم کہتے ہیں ایفیشنسی، کہ ایک آرگنائزیشن کس حد تک اپنے ریسورسز استعمال کر سکتی ہے، کس حد تک اپنے ریسورسز کا استعمال کر کے مقاصد حاصل کر سکتی ہے، تو یہ ایفیشنسی کہلاتا ہے، کسی بھی ادارے کی ایفیشنسی. ایک ایفیشنسی سے یہ مراد ہے کہ ایک ادارہ کتنا ایفیشینٹ ہے، کتنے بہترین طریقے سے اس کے لوگ کام کر رہے ہیں، کتنے بہترین طریقے سے اس میں جو ریسورسز ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں، اور پروڈکٹیوٹی اور جو ہے پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے. سو یہ ایفیشنسی ہے، ٹھیک ہے جی. دا مین آبجیکٹیو آف پروگرام NCC، ٹھیک ہے جی، NCC پروگرام کا اسکول میں کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو یہ جو NCC پروگرام ہے اس کا جو مقصد ہے، مین آبجیکٹیو ہے، یہ آپ سے پوچھا گیا. تو NCC ہے کیا؟ سب سے پہلے اس پہ ہم غور کرتے ہیں. نیشنل کیڈٹ کورپس کہتے ہیں، نیشنل کیڈٹ کورپس، یعنی اس میں بچے جو ہوتے ہیں وہ والنٹیریلی کیڈٹ بننے کے لیے اس سروس میں، اس پروگرام میں شامل ہو جاتے ہیں، جہاں انہیں جو ہے وہ تھوڑی بہت ملٹری کی ٹریننگ، سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ، آرمی کے بارے میں، نیوی کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں، ڈسپلن کیا ہوتا ہے، پیٹریوٹزم کیا ہوتا ہے، لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، یہ سکھایا جاتا ہے. سو اس میں جو مین مقصد ہے وہ لیڈرشپ ٹریننگ، ٹھیک ہے جی، لیڈرشپ کی ٹریننگ بچوں کو دی جاتی ہے کہ کیسے آپ نے اگر کوئی مشکل حالات پیش آ جائیں تو کیسے آپ نے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھ کے لیڈر کا رول پلے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، نیشنل کیڈٹ کورپس. اچھا، ایوری سسٹم آف ایجوکیشن از بیسڈ آن آئیڈیالوجی آف نیشن. تو جو ہماری قوم کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، جو اس کا نظریہ ہوتا ہے کسی قوم کا، تو ایجوکیشن بھی اس کے مطابق ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. جیسے ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے، سو ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ہمارے مذہب کی آئیڈیالوجی، ٹھیک ہے، ہمارے مسلمان قوم کی آئیڈیالوجی کی ریپرزنٹیٹیو ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے ہم اسلامیات اور عربک اور فہم القرآن پڑھتے ہیں، اور ہماری جو ایجوکیشن ہے اس میں اخلاقیات، مذہبی تعلیمات کی بہت اہمیت ہوتی ہے.
جس طرح کی آئیڈیالوجی ہوگی ویسی ہی جو ہے وہ آپ کی ایجوکیشن ہوگی. اچھا، تو ڈیٹیلڈ کانٹینٹس آف سبجیکٹ فار اے کلاس. سو سبجیکٹس جو ہوتے ہیں ان سبجیکٹس یعنی ایک کلاس ہے، ایک کلاس کے اندر جتنے بھی آپ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں ان سبجیکٹس کا جو ڈیٹیلڈ کنٹینٹ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کورس کہتے ہیں، کورس. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ سوال تھے، دیکھیں بڑے آسان سے سوال، کوئی ان میں مشکل چیز نہیں تھی. کچھ کوشچن جو ہیں 5 پیپر سے بھی ریپیٹ ہوئے اور بڑی جنرل قسم کے کوشچنز تھے آلموسٹ. میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر بھی آج کا آپ کے لیے فائدہ مند ہوا ہوگا. ایک دو کوشچن میرے خیال میں کل والے لیکچرز میں سے بھی آئے. سو یہ ہے جی آج کا لیکچر. امید کرتا ہوں اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا. بہت شکریہ آپ سب کا.